السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ امام غزالی علیہ الرحمہ کی کتاب احیاء علوم الدین کی روشنی میں قواعد العقائد کا سبق شروع کیا گیا ہے، اور یہ بات بتلائی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور صفات پر ایمان لانا بھی ہمارے عقیدے کا ایک اہم حصہ ہے، اور اس سے متعلق امام غزالی علیہ الرحمہ نے اللہ کے تعلق سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے، اس کے صفات کے تعلق سے جو عقیدہ ہمیں رکھنا چاہیے، اس عقیدے کی وضاحت امام غزالی علیہ الرحمہ نے بیان کیا ہے۔ اس میں سے پہلا عقیدہ تنزیہ کا عقیدہ ہے کہ ایک صاحب ایمان کا عقیدہ اللہ کی ذات کے تعلق سے تنزیہ کا ہونا چاہیے۔ تنزیہ کے بارے میں جیسا کہ بتلایا گیا کہ تنزیہ کی تشریح میں متقدمین کے دو قول ہیں، متقدمین اور متأخرین کے دو قول ہیں، ایک قول متقدمین کا ہے اور ایک قول متأخرین کا ہے۔ تنزیہ کا عقیدہ کہلاتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی صفات پر اس طرح سے ایمان لانا کہ اللہ کی صفات یکتا ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات میں یکتا ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی اپنی صفات میں یکتا ہے۔ یعنی نہ اللہ کی ذات کا کوئی مثل ہے اور نہ اللہ تبارک و تعالی کے صفات کا کوئی مثل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا کوئی جسم نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی کی کوئی جہت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی کا کوئی اس کی حد بندی نہیں ہے، اور اس کو ہمارے جسم کے ساتھ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اور جو 6 جہات ہیں، ان جہات میں اللہ تبارک و تعالی کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے ہم بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، چلتے ہیں، قریب ہوتے ہیں، دور ہوتے ہیں، یہ سب انسانی صفات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان صفات سے پاک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کیفیت ہے بیٹھنے کی، چلنے کی، قریب ہونے کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور بھی جتنے صفات ہیں، وہ صفات ہماری طرح نہیں ہیں۔ اس طرح سے ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، ایسے اللہ کی صفت نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر آتا ہے الرحمن علی العرش استوى، اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پہ باقی ہیں، عرش پہ قائم ہیں۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا رب وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا 6 دنوں میں، جبکہ اللہ کو پیدا کرنے کے لیے 6 دن کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو وجود میں بخشنے کے لیے 6 دنوں کا محتاج نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں 6 دنوں کے اندر اپنی قدرت سے پیدا کیا۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پہ قائم ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پہ رہ گیا۔ اب یہ عرش پہ رہنے کا اور عرش پہ قائم ہونے کا اور عرش پہ بیٹھنے کا مطلب کیا ہے؟ شرح فقہ اکبر میں تو اس کی بڑی صاف توضیح کر دی گئی، اور جو توضیح شرح فقہ اکبر میں کی گئی ہے یہ متقدمین کا قول ہے۔ متقدمین تنزیہ مع التفویض کے قائل ہیں۔ تنزیہ مع التفویض کیا ہے؟ تنزیہ مع التفویض یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات قرآن کریم کے اندر بیان کی گئی ہیں، وہ صفات اس کی کیفیت کیا ہوگی وہ ہم نہیں جانتے۔ وہ صفات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، وہ صفات ہیں، جسے قرآن کریم کے اندر آتا ہے وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، کہ قیامت کے دن زمین اللہ کے قبضے میں ہوگا۔ تو قبضے کے لیے کیا ضروری ہے؟ گرفت ضروری ہے۔ آسمان اللہ کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، تو اب داہنے ہاتھ میں یمین کا لفظ آیا ہے، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے ہاتھ کا بھی وجود ہے، قدرت، اور اللہ کے لیے جو ہے قبضے کا وجود ہے۔
تو اس ہاتھ سے گرفت کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گرفت پہ قادر ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہوگی یہ ہمیں نہیں معلوم ہے۔ اسی وجہ سے شرح فقہ اکبر میں متقدمین کے اس قول کے اعتبار سے لکھا ہے کہ الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعۃ والایمان بہ واجب۔ کہ دیکھیے استوا کا مطلب کیا ہے، یعنی اللہ عرش پہ قائم ہے، اللہ تبارک و تعالی عرش پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی بیٹھنے پر قادر ہیں، قائم ہونے پر اللہ کی قدرت ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہوگی، کس طرح سے اللہ تبارک و تعالی بیٹھے ہوئے ہیں، کیسے اللہ تبارک و تعالی کسی چیز کی گرفت کرتے ہیں، کیسے اللہ تبارک و تعالی کی یہ طاقت ہے، یہ اس کی کیفیت کیا ہے وہ ہمیں نہیں معلوم ہے۔ اور آگے فرمایا والسؤال عنہ بدعۃ، اس کے بارے میں سوال کرنا، تفتیش کرنا یہ بدعت ہے، گمراہی کی چیز ہے، اس لیے کل بدعۃ ضلالہ۔ اور فرمایا کہ والایمان بہ واجب، اس پر ایمان لانا یہ لازم ہے، ہمیں اس پر ایمان لانا ہے۔ استوا کا معنی متاخرین نے استیلا کے ساتھ کیا ہے، استیلا یعنی غلبہ حاصل کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی عرش پہ بیٹھے ہوئے ہیں، عرش پہ قائم، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس عرش نے اللہ کو ٹھہرا کے رکھا ہے، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس عرش پہ غالب ہے، وہ عرش بھی اللہ کے تابع ہے اور اللہ تبارک و تعالی عرش کے تابع نہیں ہے۔ اسی کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَنَّهُ مُسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي قَالَهُ، اللہ تبارک و تعالی نے جس طریقے پر فرمایا ہے اس طریقے پر اللہ تبارک و تعالی وہاں پر مستوی ہے، وَبِالْمَعْنِ الَّذِي أَرَادَهُ، اور اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی کے لیے استوا ثابت ہے جس کا اللہ تبارک و تعالی نے ارادہ کیا ہے۔ اب اس میں اب کوئی آدمی بیٹھے گا تو اس میں کوئی چیز ٹچ ہوگی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، عرش پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب کہ کوئی چیز ٹچ ہے یا استقرار ہے، یہ معنی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے بالکل پاک ہے۔